کچھ بھی کہہ دیتے ہیں پیشنٹ کہہ دیتے ہیں کہ جب ہم داخل تھے تو ہمیں فلانا بندہ سگریٹ لا کے دیتا تھا. پیشنٹ کہتے ہیں کہ جب میں یورین دینے جاتا تھا تو فلانے اسسٹنٹ مینیجر کو میں پیسے دے کے تو سیمپل بدل دیتا تھا. حالانکہ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے. ہم ان چیزوں کا پورا خیال رکھتے ہیں, لیکن پیشنٹ کا کیا مقصد ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ کہ جس نے ابھی پارٹی نہیں بدلی, جس نے ابھی ارادے ٹھیک نہیں کیے, وہ یہ باتیں کیوں کرتا ہے؟ آرگنائزیشن کو ملائن کرنا چاہتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ پیرنٹس ملائن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں بھلا؟ کیونکہ وہ ان کا اپنا ہوتا ہے, وہ بچپن کا لاڈلا ہوتا ہے, بچپن کا پیارا ہوتا ہے, اس کے ساتھ فیملیئرٹی ہوتی ہے, بار بار دل کرتا ہے کہ یہ ضرور سچ ہی کہہ رہا ہوگا, اسی لیے سینکڑوں وعدے کرتا ہے پیشنٹ کے میں آئندہ نشہ نہیں کروں گا. تو سمپل سی بات یہ ہے, اتھینٹسٹی کہاں ہے؟ ریلیٹیو ٹرم ہے نا, اتھینٹسٹی کہاں ہے؟ کہ آپ اگر اپنے آپ کو مصیبتوں سے نکالنا چاہتے ہیں تو جائیں جا کے گوگل پہ دیکھیں کہ کیا پرنسپلز ہیں, کیسے فالو کرنا ہے. اور اگر مختلف جگہ سے پرنسپلز اکٹھے نہیں کرنا چاہتے تو ایک جگہ سے کر لیں. نائڈا ایک آرگنائزیشن ہے امریکہ کی سرکاری, اور ان کے ایک ڈاکومنٹ ہے پرنسپلز آف ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ. ان پرنسپلز کو فالو کرنا شروع کر دیں. اور یہ باتیں کہ وہ تو میں سگریٹ وہاں پی لیا کرتا تھا, فلاں چیز تو میں وہاں کر لیا کرتا تھا, یہ باتیں آرگنائزیشن کو ملائن کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. اور جب ہم سے بات کرتے ہیں تو والدین کے حوالے سے کیا باتیں کرتے ہیں؟ میرے والدین بہت اچھے ہیں. جو فیبرک ہے, جو بچہ ہے آپ کا, جو کہ ایک کانسٹنٹ ریالٹی ہے. آپ کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی ریالٹی ہوتی ہے, ایک ننھا منا بچہ ہوتا ہے, پھر وہ پرورش پا کے ایک جوان آدمی بنتا ہے, تو وہ ایک کانسٹنٹ ریالٹی ہے. کسی دن وہ اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے, یہ ایک ٹیمپریری سچویشن ہے. جب آپ کا بچہ آپ کو پانی کا گلاس لا کے دیتا ہے یا آپ کو دباتا ہے تو وہ اچھا کام کرتا ہے. جب وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کر لو جو کرنا ہے, میں تے انجی کراں گا, تو وہ برا کام کرتا ہے. پر یہ کانسٹنٹ ریالٹی نہیں ہے, یہ ایک ٹیمپریری ریالٹی ہے. اگر آپ کے بچے کے نمبر اس دفعہ 40% آئے ہیں میتھمیٹکس میں تو یہ ایک ٹیمپریری ریالٹی ہے. آپ کا جو بچہ ہے وہ ایک کانسٹنٹ ریالٹی ہے. تو آپ کانسٹنٹ ریالٹی کو کانسٹنٹ ریالٹی کے طور پر دیکھیں گے اور ٹیمپریری چیز کو ٹیمپریری چیز کے طور پر دیکھیں گے. آپ ان کو گڈمڈ نہیں کریں گے. یہ تو ہپوکریٹک ریلیشن شپ تو یہ ہو گیا کہ آپ اس کے لیے ٹیلی فون کر کے بتاتے ہیں کہ وہ بیمار ہے اس لیے دفتر نہیں آئے گا. یہ ہے ہپوکریٹک. لیکن اگر آپ کو دفتر سے کال آتی ہے تو آپ کہتے ہیں انہوں پوچھ لینا, میں نہیں بول دی. یا آپ کہتے ہیں کہ وہ رات کا پیے ہوئے آئے تھے تو سویرے ہینگ اوور ہو رہا ہے ان کو. جو ایڈکشن ہوتی ہے, جو الکوہلزم ہوتا ہے, تو 24 گھنٹے میں 5 روپ بدلتا ہے بندہ. جب شام کو پینا شروع کرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد لوگ آ جاتے ہیں منتوں مرادیں لینے کے لیے. جب ایک بندہ نشہ کرتا ہے شام کو, کوئی افسر ہوتا ہے, کوئی اور ہوتا ہے, کوئی خاندان کا بڑا ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے, تو تمام لوگ اپنی منتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ پوری کرتا ہے. اور 2 گھنٹے کے بعد وہ بندہ جو ہے انرجائز سا ہو جاتا ہے, اور جو بندہ نظر آتا ہے وہ اس کی بےزتی کرتا ہے. اور یہ ایک اور بندہ ہوتا ہے, اور رات کو 2:30 بجے جب وہ ڈرنک ہو کے صوفے سے سر نیچے لگ رہا ہوتا ہے, ٹانگیں ہوا میں ہوتی ہیں, اور بیوی آ کے اس کو دیکھتی ہے اور گھساٹ سر پہ جا کے لٹاتی ہے, تو یہ ایک اور بندہ ہوتا ہے. اور سویرے اٹھ کے ناشتے سے بھی پہلے ہینگ اوور کے اندر پچھتاوے کے ساتھ بیوی کے پاس جاتا ہے اور معافی مانگتا ہے کہ باجی میں معاف کر دو, کیونکہ میں رات آپ کو میں نے یہ کہا, میں نے وہ کہا, میں نے فلاں کہا. اتنا نیک ہوا ہوتا ہے. اور جس سے رات کو وعدہ کیا تھا نا کہ کل میں تمہاری پروموشن کر دوں گا یا کل میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا, جب وہ دوپہر کو پیسے لینے آتا ہے تو کہتا دفع ہو جا, کدھر تو آ جانا روز پیسے منگن. تو کہتا ہے کل شامی تے تسی کیا سی, وہ تو انہوں 2 گالاں ہور پیندیاں. تو یہ 5 بندے ہیں جن سے آپ نے زندگی گزارنی ہوتی ہے, جن کے ساتھ